اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الزخرف کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم غور و خوض کرو، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی نا اہل مکہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں اتارا کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی اور زبان میں قرآن ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی لیے انہیں کی زبان میں اتارا تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، غور و خوض کریں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک جو اس کی اصل کتاب ہے وہ تو لوح محفوظ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں ہے وہ ہمارے پاس۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ بہت بلند مرتبہ اور نہایت حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفًّا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ نصیحت کو نہیں پکڑتے، نصیحت نہیں سنتے، حد سے گزرنے والے لوگ ہو، تو کیا ہم اس وجہ سے اس کا تم سے اپنا منہ موڑ لیں، یعنی تمہیں نصیحت ہی نہ کریں، درس ہی نہ دیں قرآن کا؟ تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تو مصرفین ہوتے ہیں کافر، مشرک، بت پرست، بے دین لوگ وغیرہ جو اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑی کہ تم اگر نہیں مانتے نصیحت کو تو ہم نصیحت دینا ہی چھوڑ دیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ ہم تو نصیحت کریں گے، اور تم مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اپنا کام ہے، اپنا فعل ہے، تو اسی کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے والے قوموں میں بھی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی کوئی نبی آتا تھا نا کسی قوم کے پاس تو اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی کہ اہل مکہ نے مذاق اڑایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پہلے جو نبی آئے تھے سب کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا تھا، انکار کیا تھا ان کا، ان کو نہیں مانا تھا۔ وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جب بھی نبی کوئی آتا تھا تو اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جتنے کہ وہ طاقتور تھے جو پہلے تھے، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ بطشاً ومضی مثال الاولین، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے، اور جو گزر چکے ہیں ان کو عبرت کی نشانی بنایا اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ فوراً کہہ دیں گے لا یقولن خلقہن العزیز العلیم، کہ اس کو پیدا کیا یا بنایا زبردست حکمت والے نے، جاننے والے نے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا،
اللہ تو وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی شکل میں بنایا کہ تم اس پر چلو پھرو رہو سہو. وجعلا اور بنائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں یعنی زمین میں تمہارے لیے بنائے. کیا بنائے؟ سبول لعلکم تہتدون اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم ان راستوں پر چلو. والذی نزل من السماء وہی تو ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. ماءً پانی نازل کرتا ہے. بقدرن ایک اندازے کے مطابق. وانشرنا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بے ہی بلادم میتاتن پھر ہم اس مردہ زمین کو زندگی دے دیتے ہیں. یعنی پانی کے بغیر تو زمین مردہ ہی ہوتی ہے نا، بنجر ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اس میں ہریالی نکل آتی ہے، ہر طرف زندگی نظر آتی ہے. اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کذالک تخرجون تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے. سبحان اللہ. جیسے زمین سے سبزہ نکل آتا ہے فوراً اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج وہی تو ہے جس نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے. کلھا سب ہر چیز کے. وجعل لکم من الفلک اور تمہارے لیے بنائیں کشتیاں یا جہاز. والانعام اور جانور چوپائے بھی بنائے. ما ترکبون جس پر تم سوار ہوتے ہو. یعنی سوار ہونے کے لیے اللہ نے کشتیاں جہاز بنائے، اس کے علاوہ چوپائے بھی بنائے تاکہ تم اس پر سوار ہو اور جہاں تم جانا چاہو ایزیلی جا سکو. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اس کی پیٹھ پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ پھر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرو یا تذکرہ کرو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ جب تم اس پر سوار ہو جاؤ تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ شکر ہے اللہ تو نے ہمیں یہ سواریاں دی تھی، ہم دوسری جگہ جانے میں ہم جلدی سے چلے جاتے ورنہ تو ہم کبھی پہنچ ہی نہ سکیں. وَتَقُولُوا اور تم اللہ سے کہو سبحان الذی سخر لنا اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ھذا ان چیزوں کو. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اور ہم تو ان کو مسخر نہیں کر سکتے تھے، قابو میں نہیں کر سکتے تھے. اللہ کا حکم ہوا تو ہمارے قابو میں آ گئی نا. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور ان لوگوں نے جو کافر تھے نا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی اولاد ٹھہرا دی. اِنَّ الْإِنسَانَ لَکَفُورٌ مُبِینٌ بے شک انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے، صریح ناشکرا ہے، کھلم کھلا ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واسفکم بالبنین انہوں نے بنا لیے جو کہ اللہ نے پیدا کیا تھا نا بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے مقرر کر لیے. مطلب ان کی حماقت دیکھو کہ جو بیٹیاں ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں بنا دی فرشتوں کو، اور جو بیٹے تھے وہ اپنے لیے پسند کر لیے.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی ایک شخص کو بھی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے نا، جاتی تھی اس زمانے میں، تو کیا ہوتا تھا اس کا، جس کے لیے وہ بما دارا والرحمان، اس بیٹی کی مثال جس کی اس نے رحمان کے لیے پسند کی ان لوگوں نے، تو اس کی جب خوشخبری ان لوگوں کو سنائی جاتی تھی تو ان کے مثلاً ظل وجہہ مسودًا، تو ان کے چہروں پر سیاہ پردہ آ جاتا تھا، چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ کظیم، اور وہ غم سے بھر جاتا تھا، غم زدہ ہو جاتا تھا۔ کیوں ہو جاتا تھا؟ کیونکہ وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو ینشأ، جس کی پرورش کی گئی ہو، فی الحلیۃ، زیورات میں، یعنی کہ شروع سے اس کو زیورات پہنا دیے، وہ فی خصام، اور وہ جھگڑالو بھی ہو، کوئی صحیح سے بات بھی نہ کرتی ہو، جب کوئی کسی بات واضح بات بھی نہ اپنی منوا سکتی ہو، مطلب بحث و مباحثہ میں یا جھگڑے کی بات میں وہ اپنی بات بھی نہ منوا سکتی ہو، تو اس کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو رحمان کے بندے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور وہ جو اللہ کے بندے فرشتے ہیں نا، ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ اس وقت موجود تھے جب میں نے ان کو پیدا کیا تھا؟ وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم وہاں تھے جب اللہ نے ان کو لڑکیاں بنایا تھا۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَاتُهُمْ يُسْأَلُونَ، ہم عنقریب لکھ لیں گے ان کی گواہی کو، لکھی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے اس چیز کی متعلق پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ یسالون، ان سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق۔ کب پوچھا جائے گا؟ روز قیامت۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اور ان لوگوں نے کہا اگر رحمان چاہتا، مَا عَبَدْنَاهُمْ، ہم ان کی بات نہ کرتے، مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو صرف تکے کے تیر چلاتے ہیں۔ وہ بھی اللہ پر ہی، نعوذ باللہ، اللہ کی طرف ہی انہوں نے بلیم دے دیا کہ اللہ اگر چاہتا کہ ہم ان بتوں کی نہ عبادت کریں تو ہم نہ کرتے، اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ وہ اتنا تو تمہیں سمجھایا، اتنی تمہیں نشانیاں دکھائیں، پھر بھی تم باز نہ آئے، تو اب تکے کے تیر چلا رہے ہو نا۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کو وہ تھامے ہوئے ہیں، یا جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی ان کو پہلے کتاب نہیں دی تھی۔ وَكَذَلِكَ
بل قالو، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا انا جو وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا، علی امتن، اسی راستے پر پایا یا اسی مذہب پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہیں کے نقش قدم پر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی مطلب اپنی غلطی نہیں مان رہے، کہ کہتے کہ جب باپ دادا جو کرتے تھے ہم نے تو وہی کرنا تھا نا، چاہے وہ غلط راستے پہ تھے چاہے وہ صحیح راستے پہ تھے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے، فی قریۃ من نذیر، ڈرانے کے لیے کسی بستی میں بھی، الا قال مترفوہا، تو وہاں کے جو اہل ثروت لوگ تھے نا، خوشحال لوگ جو تھے، انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، تو انہوں جو خوشحال لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلیں گے، ہم انہی کی مقتدون، انہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کل قال، نبی نے کہا، اولا جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ میں تمہارے پاس ان سے زیادہ سیدھا راستے کا طریقہ لایا ہوں، یا سیدھے راستے پہ چلنے والا مذہب لایا ہوں، تو کیا تم پھر بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کرو گے؟ قال اولو جئتم، تو نبی نے کیا کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستے کا طریقہ لایا ہوں، جو کہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا، اس سے زیادہ راستے کا طریقہ لایا ہوں۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، وہ تو تھے ہی کافر نا، باپ دادا کی طرح بتوں کو پوجتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے تو انا بما ارسلتم، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی انکار کر دیا ان کی رسالت کا۔ ایسے ہٹ درم لوگ تھے، کسی طرح وہ ماننے والے نہیں تھے، کسی طرح ایمان لانے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب اتنی اچھی طرح سے آزمایا انہیں اتنی اچھی طرح سے سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، انہوں نے پیغمبروں کا انکار ہی کیا۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اللہ فرما رہے کہ دیکھو کیسا انجام ہوا، یعنی ہم نے ان کو تو بہت برباد کر دیا، ان کو پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔